فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ، اور یہ حصہ دوم، جبکہ حصہ اول پوری کتاب اپلوڈ ہو چکی ہے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور یہ حصہ دوم ہے جس کا ہم یہ آخری پارٹ یعنی پارٹ 44 پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں پر پیج 576 پر۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ کتاب تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن کچھ فصول ایسی ہیں کہ جن کا استدراک یہاں پر لکھا گیا ہے اور وہ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں استدراک فصل 12، اور اس میں کل 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ پہلے پوائنٹ پہ ہیڈنگ ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ناصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفصیلات ہیں کہ جو ہی جنگ احد اپنے اختتام پر پہنچی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ دونوں قریب ہوئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا۔ آپ نے فوراً امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میری پھوپھی کو روک دو اور میری بیٹی کو میری طرف آنے دو۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی تو ان کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی تھا اور زخموں سے خون جاری تھا، جسے دیکھ کر آپ کی چیخ نکل گئی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے خون کو پونچھنے لگیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے انورٹڈ کاما کہ پروردگار عالم کے سخت ترین عذاب سے وہ شخص ہلاک اور برباد ہو کہ جس نے میرے والد بزرگوار کے چہرے کو زخمی کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ 85۔ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ جب بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تو بیٹی سلام اللہ علیہا بھی رو دیتی۔ لکھا ہے حورین سیاہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے باہر آئیں اور تیزی کے ساتھ چلنے لگیں۔ چلتے چلتے بابا کے برابر آ کر بیٹھ گئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو جناب سیدہ بھی رونے لگتی۔ جب نبی رحمت بلند آواز سے گریا کرتے تو آپ بلند آواز سے روتی۔ حوالہ ہے المصدر صفحہ 63۔ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے بابا کی رحلت پر بیٹی کا گریہ کرنا۔ لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دھاڑے مار مار کر رونے لگیں اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور زور زور سے رونا شروع کیا۔ آپ کے غم میں مغموم ہو کر تمام ہاشمی اور قرشی لکھا ہے، میرے خیال ہے یہاں پہ یہ قریشی ہونا چاہیے تھا، خواتین رونے لگیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے المصدر صفحہ 117۔ پھر چوتھا اور آخری ہیڈنگ ہے یہاں پہ کہ جب رسول اللہ زخمی تھے۔ اس ہیڈنگ کی میں تفصیلات ہیں کہ میدان احد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں بہت زیادہ زخم آئے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لے آئے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس پانی سے اپنے بابا کے مبارک چہرے کو دھویا اور اسے خون سے پاک کیا۔ لکھا ہے
بہار کے حاشیے کی روایت کچھ اس طرح سے ہے انورٹڈ کاما کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے زخم کا خون نہیں رک رہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے زخم کو دھونا شروع کیا اور امام علی علیہ السلام نے اوپر سے اپنی ڈھال سے زخم پر پانی ڈالا۔ جب زخم دھل گیا اور خون باقی نہ رہا تو بطول طاہرہ سلام اللہ علیہ نے چٹائی کا ٹکڑا لیا اور اسے آگ میں جلایا۔ جب وہ راکھ بن گئی تو جناب سیدہ نے وہ راکھ بابا کے چہرے مبارک کے زخم پر ڈال دی تو بہتا ہوا خون رک گیا۔ حوالہ ہے المصدر صفحہ نمبر 103۔ اور اب ہم پیج 578 پر آ گئے جہاں پر استدراک فصل 19 اور اس کا عنوان ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کا کلام اور اس کا اسناد۔ اس میں جو بھی جتنے نمبر پوائنٹس کے دیے ہوئے ہیں کل 8 سے بھی زیادہ ہے، میرے خیال ہے 15 ہیں۔ نمبر 1 حضرت امام سجاد کی روایت، اس ہیڈنگ میں لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ کربلا کے میدان میں یوم عاشور میرے والد میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی دن آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے مجھے ایک دعا تعلیم دی تھی کہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، یہ ایک دعا ہے، اسے یاد کر لو۔ مجھے تمہاری دادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ دعا تعلیم کی تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رسول اللہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ جب تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو اس دعا کو پڑھ لینا، اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طہ والقرآن العظیم یا من یقدر حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرجا من المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد وفعل بی قضا و قضا۔ حوالہ ہے دعوات الراوندی صفحہ 54، مطبوعہ مدرسہ امام مہدی علیہ السلام۔ اے پروردگار، تجھے یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، طٰہٰ اور قرآن عظیم کی قسم، اے وہ جو سائلین کی حاجات برلانے پر قادر ہے، اے وہ ذات جو مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے، اے وہ جو مغموم بندوں کے غم ختم کرتا ہے، اے وہ ذات جسے تفسیر و توضیح کی ضرورت نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور میری یہ مشکل حل کر دے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے فضیلت شب قدر، لکھا ہے شب قدر کے موقع پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہ دیتی تھی۔ اس رات آپ اپنے بچوں کو کھانا کم دیتی تھیں تاکہ وہ بیدار رہیں، اور آپ فرماتی تھیں کہ وہ ہی محروم ہے جو عمل خیر سے محروم رہا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4۔ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے مومن کو غلامی سے آزادی دلانے کا اجر و ثواب۔ تفصیلات ہیں، حکم بن ابی نعیم سے مروی ہے کہ میں نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس شخص نے کسی مومن کو غلامی سے آزاد کر دیا تو اللہ اس غلام کے ہر عضو کے عین زواد واو عضو کے عوض اس کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا کرے گا۔ حوالہ ہے امالی توسی جلد نمبر 2 صفحہ 44۔ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے زمین کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنا، لکھا ہے اسما بنت امیس رضی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی
सैयदा सालार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सुना कि एक रात इमाम अली अलैहिस्सलाम मेरे साथ थे। उस रात मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह कहती हैं कि मैंने पूछा कि कुर्बान जाऊँ, आप क्यों खौफज़दा हुई थी? तो सैयदतुन्निसाइल आलमीन ने जवाब दिया, मैंने देखा कि अली अलैहिस्सलाम और ज़मीन आपस में बाहम कलाम थे। इस चीज़ ने मुझे डरा दिया। जब सुबह हुई तो मैंने उसी सूरत में अपने वालिद बुजुर्गवार के पास में आई और उन्हें रात वाले वाक़े की खबर दी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि जब आपने ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील सजदा किया और फिर अपना सर सजदे से बुलंद किया और मुझसे फरमाया कि ए फातिमा, मुबारक हो कि अल्लाह तुम्हें तैयब व ताहिर औलाद अता करेगा। अल्लाह ने तुम्हारे शौहर को तमाम मखलूक पर फजीलत बख्शी है। उसने ज़मीन को हुक्म दे रखा है कि वो अली अलैहिस्सलाम को हर उस वाक़े से आगाह करे जो उसके सीने पर रूनुमा होना चाहिए, वो मशरिक़ का हो या मगरिब का। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द 41 सफ़ा 271। और अब अगली हेडिंग है तौहीद रिसालत और इमामत। इसमें लिखा है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने विलादत पाई तो उस वक्त आप सलामुल्लाह अलैहा की ज़बान पर ये कलमा तौहीद जारी था, इन्वर्टेड कॉमा, कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। मेरे बाबा सैयदुल अंबिया हैं, मेरे शौहर सैयदुल औसिया और मेरे फर्जंद सैयद अल असबात हैं, सैयदुल असबात हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है अल मस्दर जिल्द 43 सफ़ा नंबर 3। फिर अगले यानी कि छठे नंबर पे है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, लिखा है उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ही सलाम और सलामती है और सिर्फ उसी की तरफ से सलाम और सलामती है और उसी की तरफ सलाम और सलामती है। हवाला है अलमस्दर सफ़ा नंबर 28। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि 7वें नंबर पे कि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फरमान। आइए एक और फरमान पढ़ते हैं कि बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए खुश हूँ कि अल्लाह मेरा रब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश हूँ कि आप उसके नबी और मेरे बाबा हैं। अली वली अलैहिस्सलाम से खुश हूँ कि वो मेरे चचा के बेटे और मेरे शौहर हैं और अल्लाह के वली हैं। हवाला है अहकाक अल हक जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 117। और अब 8वें नंबर पे हेडिंग वालिदा के हुकूक। लिखे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अपने पाँव को लाजिम करो कि वो अपने पाँव को लाजिम करो क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हवाला मसनद फ़ातिमा जलालुद्दीन सयूती सफ़ा 114। 9th नंबर पे है सदफ़ तहारत में माँ के साथ कलाम। लिखा है मलिकतुल अरब हज़रत खतीजतुल कुबरा से मरवी है कि एक दिन मैं नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। इस दौरान मुझे शक गुजरा कि ये मेरी चौथी रकत है। इरादा किया कि सलाम पढ़ूं। उधर मेरे बतन से मेरी बेटी फ़ातिमा ने मुझे आवाज़ दी कि अम्मा जान सलाम न पढ़ो बल्कि खड़ी हो जाओ क्योंकि ये आपकी तीसरी रकत है। हवाला है मनाक़िबुत ताहिरीन शेख अमादुद्दीन तिबरी साहिब कामिल अल-बिहाई मखतूता किताब। आगे चलते हैं। लिखा है कि ये हमदान में मेरे शेख उस्ताज आयतुल्लाह उज़्मा मुल्ला अली हमदानी ने मकतबे में महफूज है और आप मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा प्यार देते थे। अलावा अजी ये तेहरान के मकतबे में भी मौजूद है। 10वें नंबर पे हेडिंग है फ़जीलत अली वली अलैहिस्सलाम। लिखा है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मरवी है कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा से सुना, उन्होंने अपने बाबा रसूल अल्लाह से सुना और आपने फरमाया कि एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अली वली अल्लाह के करामन कातबीन के हवाले से मुझे ख़बर दी कि उन्होंने कहा कि आज तक हमने अली हैदर करार की कोई ख़ता ही नहीं देखी। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द 38 सफ़ा नंबर 65। 11वें नंबर पे लिखा है हेडिंग है अली वली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई। तफसीलात हैं। एक दिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम रो रहे थे तो दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या वली अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह आपको ना रुलाए। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
اے دختر رسول، آج اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار میں سے ایک دوسرے کا بھائی مقرر کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ بجائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو محزون نہیں کرے گا، شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی ذات کے لیے مختص کر رکھا ہو۔ حوالہ المصدر، جلد نمبر 38، صفحہ نمبر 65 اور 12 نمبر پہ لکھا ہے ایثار۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں صرف اپنے بچوں کے لیے ہی خوراک تھی۔ اس دوران ہمارے دروازے پر ایک ضعیف سائل نے دستک دی تو وہ غذا ہم نے اسے کھلا دی۔ حوالہ ہے مصدر، جلد 41، صفحہ 24۔ 13 نمبر پہ ہیڈنگ ہے دار میں ہی رزق و روزگار ہے۔ تفصیلات ہیں کہ فخر مریم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اس مسرت اور شادمانی کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہ یہ کہ اس کے رسول میرے کفیل ہیں، گھر میں ہی رزق مل جاتا ہے، حصول رزق کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حوالہ ہے مصدر، جلد 43، صفحہ نمبر 81۔ 14 نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ اپنی ذات پر گھر والوں کو ترجیح۔ تفصیلات ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی علیہ السلام دونوں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ باتوں باتوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے میرے باپ کو نبوت کے ساتھ مکرم اور محترم بنایا اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی بنا کر صاحب عزت اور عظمت بنایا، آج صبح سے میرے پاس سامان خوراک میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہی فاقے سے ہوں، کیونکہ میرے پاس خوراک اتنی تھی جو میں آپ کو اور اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو کھلا دیتی تھی اور خود بھوکی رہتی تھی۔ حوالہ ہے یہاں پر مصدر، جلد نمبر 43، صفحہ 522 اور 15 یعنی آخری اس میں ہیڈنگ ہے فضیلت دعا۔ لکھا ہے ایک دفعہ بنی ہاشم کی خواتین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں جمع تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ عدد اور تعداد کو چھوڑو، کیونکہ تمہارا جو فریضہ ہے وہ دعا ہے۔ حوالہ ہے مصدر، جلد 22، صفحہ 522۔ اور اب آئیے پیج 583 پر استدراک کے فصل 31، اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نمبر وار کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے دختر رسول کی مظلومیت۔ لکھا ہے ابو الجارود سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے قائم کب خروج کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو الجارود، تم لوگ ابھی انہیں نہیں پا سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کس زمانے میں قیام کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم ان کے زمانے کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، وہ اس زمانے میں قیام کریں گے کہ جب ان کے ماننے والے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ جب وہ خروج کریں گے تو وہ لوگوں کو 3 مرتبہ دعوت دیں گے، لیکن لوگ انہیں جواب نہیں دیں گے۔ جب چوتھا دن آئے گا تو آپ علیہ السلام کعبے کے پردے کو پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری نصرت کر۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی۔ اس وقت رب تعالیٰ ان فرشتوں کو آواز دے گا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی، وہ اب اس دن سے آج تک اس حال میں ہیں کہ انہوں نے گھوڑوں سے زینے اتاری اور نہ اپنے جسم سے اسلحہ، وہ سب ہمارے قائم کی بیعت کریں گے اور ان کے بعد 313 شخص امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ یہ سب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس دوران ہمارے قائم علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حوالہ ہے دلائل الامامت، صفحہ 242۔ دوسرے نمبر پہ اگلی ہیڈنگ لکھی ہے کہ سخت حضرت محسن۔ لکھا ہے کہ علامہ بلازری نے اپنی کتاب اسبات الہدا میں لکھا ہے کہ
کچھ لوگوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر ہجوم کیا۔ اس ہجوم کی مداخلت سے حضرت محسن علیہ السلام کے سخت ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حوالہ احقاق الحق جلد نمبر 2 صفحہ 373۔ نیکسٹ ہیڈنگ کہ علامہ سید باقر کی روایت لکھا ہے، علامہ سید باقر بن آیت اللہ حجت سید محمد ہندی متوفی 1329 ہجری نے شب قدر امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا۔ اب بہت زیادہ مغموم نظر آئے تو علامہ نے لکھا ہے کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور سوال کیا، اے میرے آقا و مولا، عید غدیر ہے، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوشحال اور خوش ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ مغموم دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بات درست ہے، مجھے اپنی ماں کے مصائب و آلام نے دکھی کر رکھا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کہ تاریخ میں بیت الاحزان صرف ہم نے ہی اپنے لیے بنایا، رونے کی اجازت تو سب کو ہے، اگر نہیں تو وہ ہم ہی ہیں، اس لیے تم مجھے کبھی شادمانی اور مسرت میں نہیں دیکھو گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب سید نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک قصیدہ نظم کیا جس میں غدیر کے حالات لکھے، اور علاوہ ازیں بعد از رحلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطول معظمہ پر جو مصائب آئے انہیں بھی منظوم کیا۔ اس قصیدے کا مطلع ہے، یہاں پہ عربی میں ہے لیکن ترجمہ کہ جس نے غدیر کی نس کا انکار کیا تو پھر یہ انکار دھوکہ، فریب، موضوع بات اور سراسر جھوٹ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ وفات الزہرا المکرم صفحہ 97 مطبوعہ حیدریہ نجف۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حکومت وجود میں آئی تو اس نے اپنے خاص نمائندے کو قنفس کے ساتھ علی ولی علیہ السلام اور فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا کے دروازے پر بھیجا۔ انہوں نے در زہرا پر لکڑیاں جمع کیں اور دروازے کو آگ لگا دی۔ اس دوران حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے دروازے پر آئیں تاکہ اس ہجوم کے امیر سے بات کریں تاکہ وہ واپس چلا جائے، اور لکھا ہے کہ جو ہی آپ اپنے دروازے کے پیچھے آئیں تو حکومتی نمائندے نے دروازے کو دھکا دیا جو سیدہ سلام اللہ علیہا پر گرا، جس سے آپ کا پہلو زخمی ہوا کیونکہ دروازے کی میخ آپ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی، جس سے آپ کا جنین سخت ہو گیا، اور اس زخم سے بطول سلام اللہ علیہا اس قدر زخمی ہوئیں کہ شہادت کی سعادت کے ساتھ حضیرت القدس پہنچی۔ اگلی جو بات ہے 5ویں نمبر پہ لکھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا حق غصب کیا اور انہیں قتل کیا تو وہ ملعون ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ 150 مطبوعہ قم، اور پھر مطبوعہ قم۔ پھر اگلا یہاں پہ نمبر 6 پہ لکھا ہے کہ یہ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے تلوار ہاتھ میں لی جو نیام میں تھی، اس کے دونوں طرف فوج تھی۔ جب وہ دروازے پر آئے تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے بلند آواز سے اپنے بابا کو پکارا۔ اس آدمی نے تازیانہ لیا اور سیدہ کے پہلو کو اپنے تازیانے کا نشانہ بنایا۔ لکھا ہے کہ سلیم نے کہا کہ میں نے سلیمان فارسی رضی اللہ سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس حادثے کا شاہد ہوں۔ حکومتی نمائندہ اپنی فوج سے کہہ رہا تھا کہ تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی ہجوم گھر میں داخل ہوا واللہ سیدہ بطول کے سر پر چادر نہ تھی۔ حوالہ ہے کتاب سلیم بن قیس مطبوعہ بیروت صفحہ 84 اور 85۔ نیکسٹ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ بھی ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے مغیرہ ابن شیبہ سے کہا تھا کہ تم تو وہی ہو کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو تازیانے مار کر زخمی کیا تھا، جس نے آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے خون جاری ہوا اور آپ علیہ السلام کے بطن میں جو جنین تھا وہ سخت ہوا، اور یہ سب کچھ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذلیل، مخالفت اور عداوت میں ہی کیا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ بہار الانوار جلد 44 صفحہ
83। 8वें नंबर पे लिखा है कि हज़रत शेख सदूक रहमुल्लाह ने अपने यहाँ एक हदीस नकल की है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, या अली, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए खजाना रखा है, वहाँ तुम्हारे 2 हमनशीन होंगे। हज़रत शेख सदूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस में किन्ज काफ नून जे से मुराद आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम होंगे, जो अपनी वालिदा के शिकम से सख्त हो गए थे। जब क़यामत के दिन उन्हें जन्नत की तरफ लाया जाएगा तो वो जन्नत के दरवाजे पर आकर ठहर जाएंगे। जब उन्हें कहा जाएगा कि वो जन्नत में दाखिल हों तो वो कहेंगे कि जब तक मेरे वालिदैन दाखिल ना होंगे उस वक्त तक मैं दाखिल ना होऊंगा। जहाँ तक हदीस में ज़ौक़रीनहा के अल्फाज हैं तो इससे मुराद है कि जन्नत में इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक करन इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरा करन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे, जो आप अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे। मरवी है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नत को इन दोनों से इस तरह मुज़य्यन करेगा जिस तरह दुल्हन अपने आप को अपनी बालियों से मुज़य्यन करती है। 9वें नंबर पे लिखा है, एक और हदीस है कि अल्लाह ताला हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने अर्श को मुज़य्यन करेगा। हवाला है यहाँ पर मानी उल अखबार, जिल्द नंबर 52, सफ़ा नंबर 312। फिर आगे चलते हैं, लिखा है हदीस मेराज है कि क़यामत के दिन सबसे पहला फ़ैसला हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम के कत्ल का होगा। आप अलैहिस्सलाम के कातिलों को मैदान हश्र में इस तरह लाया जाएगा कि उन पर आग के कोड़े बरसाए जा रहे होंगे। इस कोड़े के बारे में कहा जाएगा कि इस कोड़े को समंदर पर मारा जाए तो वो मगरिब से मशरिक तक उबलने लगे, अगर उसे पहाड़ों पर मारा जाए तो वो राख में बदल जाएं। हवाला है कामिल ज़ियारात, बाब 108, सफ़ा 334। अब अगला यानी कि 10वें नंबर पे है कि मुफज़्ज़ल ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि जब ज़िंदा दरगोर होने वाली बच्ची से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया है, तो जब ज़िंदा दरगोर होने वाली बच्ची से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया है, और यहाँ पे सवालिया निशान है। लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुफज़्ज़ल, वल्लाह उससे मुराद हमारा मोहसिन है, जिसने कोई और बात की तो उसे झुटलाओ, जिसने कोई और बात की तो उसे झुटलाओ। यहाँ पे इसी तरह लिखा है। हवाला नोट कीजिए, बिहारुल अनवार, जिल्द 53 और सफ़ा 23। 11वें नंबर पे लिखा है कि जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस आयत के इज़ल मुवद्दत सोहिलत और डैश 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 है पूरी नहीं लिखी, इसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि इसके मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बा और अकारिब हैं। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द 53 और सफ़ा 23। 12 नंबर पे लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आगाह करता है कि जब आप इस दुनिया से दार आखिरत की तरफ कूच करेंगे तो आपकी दुख्तर पर उम्मत जुल्म करेगी, उन्हें उनके हक़ से महरूम कर देगी, उनका हक़ गस्ब होगा और वो अपने सदफ़ इस्मत व तहारत में इलाही अमानत रखती होंगी। उनके पहलू पर ताज़ियाने मार कर वो अमानत गिराई जाएगी। लोग उनके जुर्म में दाखिल होंगे, उन पर लोग उनके जुर्म ही लिखा है में दाखिल होंगे, उन पर जुल्म करेंगे, उनका कोई मुहाफिज नहीं होगा। आखिर वो उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहादत की मंजिल पर पहुंचेंगी। फिर लिखा है रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने अपनी बेटी के मसाइब सुने तो कलमाए इस्तरजाइया पढ़ा और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे कबूल है, मुझे तौफीक और सब्र अता कर। हवाला है यहाँ पर कामिल ज़ियारात, बाब 108, सफ़ा 333। 13 नंबर पे अगला अब्दुल्ला बिन बकर अरजानी
ارجائی سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے مدینہ منورہ کے سفر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ دوران سفر ہم ایک ایسی منزل پر پہنچے کہ جس کا نام غصفان تھا، غین سین فے الف نون، غصفان تھا۔ جب ہم وہاں سے چلے تو ہمارا گزر ایک سیاہ پہاڑ سے ہوا۔ یہ پہاڑ راستے کے دائیں طرف تھا جس سے وحشت آتی تھی۔ اس وقت میں نے بارگاہ امامت میں عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، یہ پہاڑ کس قدر وحشت ناک ہے، راستے میں آپ کو اس جیسا کوئی ڈراونا پہاڑ نظر نہیں آیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں ابن بکر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو الکمد الف لام کاف میم دال کہا جاتا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اس کے اندر قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں، ان سب کو جمع کر کے اس پہاڑ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس پہاڑ کے نیچے جہنم کے وہ پانی جاری ہیں کہ جن کا نام غسلین، سدید اور حمیم ہے۔ اس سفر کے دوران جب ہم یہاں آئے اور یہاں قیام کیا تو میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ علاوہ میں یہاں اپنے والد کے قاتلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی تھی، پھر ان لوگوں نے ہمارے اوپر ستم ڈھائے، تم نے ہم پر رحم نہیں کیا تھا، تم نے دین سے منہ پھیر لیا، تم نے ہمیں قتل کیا اور ہمارے حقوق غصب کیے، جس قدر ہو سکا تم نے ہمارے اوپر ظلم کیے۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے جو ان پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم نہ کرے جو ان پر رحم، میرے خیال یہاں ہوگا کہ نہ کرے، جو ان پر رحم کرے، یہاں پہ لکھا ہے۔ اچھا، انہیں اپنے افعال کی سزا ملے گی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ سب بدترین حالات میں تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کہ اے میرے آقا، اس کے ہمراہ کون کون لوگ ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کے ہمراہ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت محسن علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار باب 108 صفحہ 333۔ اور اب اگلا پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہاں لکھا ہے کہ جب مجھے وہ تمام حالات بتائے گئے جو میرے بعد میری بیٹی کو پیش آنے والے تھے تو پھر میں نے یہی خیال کیا کہ ان کے گھر کی تذلیل ہوگی، اس کی ہتک ہوگی، ان کے حقوق غصب اور میراث پر قبضہ ہوگا، اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی جس سے اس کے جنین کا سخت ہوگا۔ اس وقت وہ مغموم و محزون ہو کر کہہ رہی ہوگی یا محمدہ، اسے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ مدد مانگے گی لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ میری رحلت کے بعد وہ محزون مکروب رہے گی اور اس کا کام رونا ہوگا۔ کبھی وہ سلسلہ وحی کے قطع و انقطاع ہجے کرتے ہیں، وحی کے قطع و انقطاع یہی ہے الف نون قاف تو الف عین کو یاد کر کے روئے گی۔ کبھی میرے ہجر فراق میں آنسو بہائے گی۔ جب رات اپنا سایہ خیمہ افق و آفاق پر تن دے گی تو اس کے کانوں میں میری وہ آواز نہیں آئے گی جو اب وقت تہجد قرآن کریم کی آیات سے مخلوط ہو کر بلند ہوتی ہے، تو وہ عیب، وہ وحشت محسوس کرے گی۔ ان لمحات کو یاد کر کے وہ آہو بکا بلند کرے گی۔ پھر جب وہ دیکھے گی کہ جب بابا حیات تھے تو وہ محترم و مکرم تھی، اب بابا رحلت فرما گئے تو مجھے ذلیل کر دیا گیا، اس وقت اللہ رب العزت اس کے لیے مانوسیت کا وہی ماحول پیدا کرے گا جو اس نے حضرت مریم کے لیے کیا تھا۔ آسمان سے ملائکہ میری دختر کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے فاطمہ، اللہ نے تمہیں عالمین کی تمام عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ اے فاطمہ، اپنے پروردگار کی رضا پر راضی ہو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد اس کا جسم دردوں کی لپیٹ میں چلا جائے گا، وہ علیل ہو کر رہ جائے گی۔ اس وقت ذات احدیت اس کی تیمارداری کے لیے حضرت مریم کو بھیجے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس کے پاس آئیں گی اور تیمارداری کریں گی۔ اس وقت وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے گی اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرے گی کہ اے پالنے والے،
اب مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے اپنے بابا کے ساتھ ملحق کر۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے پاس بھیج دے گا، اور میں اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلے میرے پاس وہ آنے والی فاطمہ ہی ہیں۔ جب وہ میرے پاس آئیں گی تو وہ مغموم، مغضوب، مکروب اور مقتولہ ہوگی۔ اس وقت میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگوں گا، خدایا جس نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس پر اپنی لعنت بھیج، جس نے اس کا حق غصب کیا ہے تو اسے تو سزا دے، جس نے اسے ذلیل کیا ہے تو اسے ذلیل کر، اور جس نے اس کے پہلو کو زخمی کیا ہے تو اسے ہمیشہ ہمیشہ آگ کے حوالے کر، اور جس نے اس کے پہلو کو زخمی کیا، اس کے بچے کا سخت کیا تو اسے جہنم رسید کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر ملائکہ آمین کہہ رہے تھے۔ حوالہ ہے اعمال صدوقی مجلس نمبر 22، اور پھر لکھا ہے کہ، اور یہ جو دعا ہے اس میں انورٹڈ کاما میں یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر اگلی چیز آگئی کہ ایک دن میں فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ میں نے عرض کیا رو کیوں رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان حالات پر رو رہا ہوں جو تم سب کو میرے بعد درپیش ہوں گے۔ اس وقت عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ہوگا؟ صاحب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، تمہارے سر پر تلوار کی ضرب لگے گی، میں اسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں فاطمہ کے چہرے پر رسید ہونے والے تماچوں کو رو رہا ہوں۔ میں اپنے بیٹے حسن پر گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسے نیزہ مارا جائے گا اور وہ زخمی ہوں گے اور اسے زہر دیا جائے گا۔ اپنے حسین علیہ السلام کو اس لیے رو رہا ہوں کہ اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے تمام اشخاص رونے لگے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 28 صفحہ 51، اور آخری یہاں پر یہ پیراگراف یعنی آخری بات لکھی ہے اس کتاب پہ پیج 592 پر۔ حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ دختر رسول نے اپنے بابا کے پاس، اس وقت وہ گئیں دختر رسول، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنے کی تیاری میں تھے، جب بیٹی نے بابا کی یہ حالت دیکھی تو اپنے بابا پر جھک گئیں اور زور زور سے رونے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی سے افاقہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو رو کر اپنی بیٹی سے فرمایا، سامعین بس یہ آخری پیراگراف جو فرمایا، اور اس کے بعد کتاب مکمل۔ فرمایا اے میری دختر، میرے بعد تم مظلومہ ہو، میرے بعد تمہیں کمزور کر دیا جائے گا۔ جس نے تمہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے تمہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اس نے میرے ساتھ بھلائی کی، جس نے تم پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، جس نے تم سے تعلق جوڑا اس نے مجھ سے تعلق جوڑا، اور جس نے تم سے قطع تعلقی کی اس نے مجھ سے قطع تعلقی کی، جس نے تمہارے ساتھ انصاف کیا اس نے میرے ساتھ انصاف کیا، اور جس نے تم پر ستم کیا اس نے مجھ پر ستم کیا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حوالہ المصدر صفحہ نمبر 24۔ تو یوں سامعین 592 پیجز پر مشتمل یہ حصہ دوم بھی ہم نے اللہ کے فضل سے مکمل کیا۔ آغاز تو ہم کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور پھر پروردگار اور پنجتن پاک اور چہارد معصومین علیہ السلام ہی ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں تو ہم کتابوں کو مکمل کر پاتے ہیں، اور پھر اس کی اپلوڈنگ کا کام ہوتا ہے۔ بہت سارے مراحل سے کتاب گزر کے آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچتی ہے۔ آپ لوگ اس کو جب سنیں، ہماری طرف سے پڑھے جانے میں یا اپلوڈنگ میں یا کسی چیز میں کوئی غلطی ہو اس کو درگزر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔